پچھلے جمعۃ المبارک کو ہماری بحث یہاں پر چل رہی تھی کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے ایک خواب دیکھا، اور یہ خواب آپ نے اس وقت دیکھا کہ جب آپ کا مبارک سر اپنے والد ماجد کی گود میں تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابا جان کی جولی میں سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے خواب دیکھا اور فوراً اٹھ کے عرض کیا کہ ابا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 11 تارے ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، رأیتہم میں نے ان کو دیکھا ہے کہ لی ساجدین کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ کیسے کر رہے ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک یا تو یہ دیکھا تھا کہ وہ ہیں آسمانوں پر ہی لیکن وہاں سے جھکے ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام کی طرف، اور دوسری تعبیر جو تھی وہ یہ تھی کہ 11 تارے ایسے اترے ہیں تو جیسے زمین پہ چونٹی چل رہی ہوتی ہے نا، تو ایسے چل کے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے تھے، اور ایسے ہی چاند بھی اترا ہے تو اس نے سجدہ کیا ہے۔ چاند سے پہلے سورج نے، پہلے تاروں نے، پھر سورج نے، پھر چاند نے سجدہ کیا، یعنی پہلے سجدہ تاروں نے کیا ہے، ابھی وہ سجدے میں تھے کہ اتنے میں سورج نے بھی آ کے سجدہ کیا، سورج بھی ابھی سجدے میں ہی تھا کہ اتنے میں آ کے چاند نے سجدہ کیا۔ تو رأیتہم لی ساجدین، ساجدین کا لفظ اکٹھا اس لیے استعمال فرمایا کہ ایٹ دا اینڈ جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تھا سب نے، تو اس وقت وہ سب اکٹھے ہی تھے سجدے میں، یعنی سجدہ کرنے کی کیفیت جو تھی ابتدا میں سجدہ اکٹھا نہیں کیا بلکہ پہلے تاروں نے سجدہ کیا ہے، اس کے بعد سورج نے سجدہ کیا، اس کے بعد چاند نے سجدہ کیا، لیکن جب چاند سجدے میں گیا ہے تو اس وقت سارے سجدے میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو اس کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان سب کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے میرے پیارے بیٹے، بنیا تصغیر ہے، اے میرے پیارے بیٹے لا تقصص رؤیاک، اپنے اس خواب کا ذکر تم نے نہیں کرنا۔ کن کے سامنے؟ کیا میرے سامنے؟ نہیں، ابا جان کے سامنے تو ذکر کر دیا ہے، تو کن کو خواب نہیں سنانا؟ فرمایا کہ علی اخواتک، بھائیوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے اپنے خواب کا ذکر نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حسد کی آگ میں آئیں گے، وہ حسد کریں گے، وہ تجھ سے جلیں گے۔ کیا حسد کی وجہ سے تمہیں قتل کر دیں گے؟ نہیں۔ فرمایا فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، وہ اپنی چال چلیں ضرور گے لیکن تجھے ہلاک نہیں کر سکتے، تجھے مار نہیں سکتے، تجھے شہید اور قتل نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پر ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ جو شیطان ہے نا وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، ہیں بھائی بھائی ہیں، لیکن بھائیوں کے سامنے تم نے اس بات کا ذکر نہیں کرنا کہ تو نے خواب دیکھا ہے۔ اگر تو ایسا کرو گے تو تیرے بھائی حسد کریں گے۔ مطلب کیا ہے کہ بھائی کو نعمت ملے نا تو دوسرا بھائی جو ہے نا وہ جیلس ہوتا ہے، بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے، بھائی کی ترقی بھائی کو گوارا نہیں ہے۔ اور یہ خونی تھے، یہ خونی تھے۔ اور یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے نا، نبی نہیں ہوئے، کبھی بھی نبی نہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ سوچ ہوتی ہے نا
کہ بعد میں جب توبہ کر لی تو پھر نبی بن گئے. نہیں، جو نبی ہوتا ہے نا، جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے شروع سے ہی، کبھی بھی اس سے خطا سرزد نہیں ہوتی. نبی معصوم ہوتا ہے. اور نبی کے علاوہ، فرشتوں کے علاوہ، چاہے کوئی کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اللہ کا کتنا ہی کوئی قریبی بندہ کیوں نہ ہو، جو نبی اور فرشتہ نہیں ہے نا، وہ کبھی معصوم نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. جو نہیں مانتا وہ گمراہ بندہ ہے، فاسق ہے. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا. لیکن جب آپ نے یہ خواب سنایا نا، اور یہی آیت جب نبی کریم علیہ السلام نے کفار مکہ کے سامنے اور یہودیوں کے سامنے پڑھی تھی، تو اس وقت یہودیوں نے نبی کریم علیہ السلام کا امتحان لیا. یہودیوں نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ بھی سچے نبی، آپ کہتے ہیں کہ ابھی یہ قصہ جو ہمارا مطالبہ بھی تھا اور قرآن میں نازل ہو گیا ہے، تو آپ ذرا وہ بتا سکتے ہیں کہ 11 ستاروں کے نام کون سے ہیں؟ یعنی یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کے نام نہیں، 11 ستاروں کے نام کون سے ہیں؟ کیا آپ ہمیں وہ نام بتا سکتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوئی مشکل کام ہے. سرکار نے فوراً فرمایا کہ جریان، طارق، زیال، قابس، عمودان، فلیق، مصباح، فضا، دثاب، زروج اور ذوالکتفین، یہ 11 تارے کا نام ہے. لیکن سرکار نے پہلے فرمایا تھا اگر میں 11 تاروں کے نام بتا دوں تو کیا تم پھر میرے امتی بن جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بن جائیں گے. جب نبی کریم علیہ السلام نے 11 تاروں کے نام بتائے تو کچھ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، کیونکہ یہ باتیں صرف نبی جانتے ہوتے ہیں، غیب کی باتیں. یہ ان یہودیوں کا بھی عقیدہ تھا، یہ ان کافروں کا بھی، کفار قریش، سردار قریش کا بھی نظریہ تھا کہ جو غیب کی باتیں ہوتی ہیں نا وہ نبی جانتے ہوتے ہیں. تو جب نبی کریم علیہ السلام نے ان سین تھنگز جو تھی، نظر نہ آنے والی جو چیزیں ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے جب ان 11 تاروں کے نام بتا دیے تو یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو میرے بھائیو، اب یہ جو 11 تارے، یہاں تو ایک یہ خواب ہے نا، تو مراد اس سے کیا تھا؟ مراد اس خواب کی تعبیر یہ تھی، 11 تاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور وہ 11 بھائی جو کہ بڑی بیوی جو تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، لایا، ان سے 6 بیٹے پیدا ہوئے اور دبینہ نامی ایک بچی بھی پیدا ہوئی. تو 6 بیٹے ان سے تھے. ایک بیٹے کا نام تھا روبیل، دوسرا شمعون، تیسرا یہودا، چوتھے نمبر پہ لاوی، 5ویں نمبر پہ یسجر اور 6 نمبر پہ زیالون. یہ 6 بھائی تھے جو لایا کے بطن سے تھے، اور ان کی ایک بیٹی تھی جو دینا یا دنیا کے نام سے مشہور تھی، اور 2 لونڈیاں بھی تھی، زلفہ اور بلہا. ان دونوں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے. تو 7ویں بیٹے کا نام ہے دان، 8ویں بیٹے کا نام ہے یغثالی، اور 9ویں بیٹے کا نام ہے جادہ، 10ویں بیٹے کا نام ہے عاشر، الف مدہ سے عاشر. یہ 10 بھائی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو سوتیلے ہیں، اور ایک 11ویں جو بھائی تھے جو سجدہ کرنے والے تھے، جو تعبیر کے اندر وہ آپ کے سگے بھائی حضرت بنیامین تھے. نبی وہ بھی نہیں ہوئے، نبی وہ بھی نہیں. تو حضرت بنیامین یہ 11ویں تھے، اور سورج سے مراد خود حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور چاند سے مراد آپ کی امی جان، حقیقی ماں نہیں، کیونکہ وہ تو جب حضرت بنیامین پیدا ہوئے تھے تو پچھلے جمعے میں نے عرض کیا وہ تو وفات پا گئی تھی. تو آپ کی سوتیلی والدہ یعنی خالہ، جو بڑی خالہ ہے، لایا، جن کو حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہی، ادھر ملک شام میں ہی ماموں کے پاس چھوڑ کے آ گئے تھے. تو 1 سال کے بعد یہاں ملک کنعان میں آ کے
کنعان میں 1 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا. تو جب خواب دیکھا نا اس وقت 1 سال کے بعد وہ لایا بھی یہاں پر آ چکی تھی. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو فرمایا کہ خواب کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، لیکن خالہ کو پتہ چل چکا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا ہے. تو اب یہ جو بڑے بھائی تھے نا، یہ سارا دن کام کرتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، شکار کرتے ہیں، گھر کا سارا نظام تو چلانے والے یہ تھے، کام کاروبار یہ کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین کو تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں سے جدا بھی نہیں ہونے دیتے. تو اسی وجہ سے نا یہ پہلے بھی حسد کرتے تھے. تو اتنے میں خواب کی حقیقت بھی بتا دی گئی. ان کی جو سگی والدہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں، اس کو پتہ چل گیا خواب کا. اس نے بتا دیا کہ کام تو تم سارا کرتے ہو، محنتیں تم کرتے ہو، اور لیکن عزت و شان و شوکت اور باپ کی محبت اس کے سامنے ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ساتھ بتا دیا تھا بیٹا کہ خواب کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا. اگر آج وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اگر آج تیرے رب نے تجھے خواب کے اندر یہ باتیں سمجھائی ہیں نا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، ایسے ہی تیرا رب تجھے چن لے گا، وحی کے ذریعے، عزت کے ذریعے اور نبوت کے ذریعے تیرا رب تجھے مزید عزت اور شان و شوکت عطا فرمائے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور بیٹے تیرا رب تجھے خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا. تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کرنا تیرا رب تجھے سکھائے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وحی اور عزت اور نبوت کے ذریعے تیرے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کرے گا، تیرے اوپر بھی نعمت کو مکمل کرے گا. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی آل پر بھی اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا. اب آل یعقوب سے کون مراد ہے؟ یہاں پر اگر نعمت سے مراد جس طرح کے امام راضی فرماتے ہیں یجتبی کا ہے نا کہ چن لے گا، اللہ کا اجتباج ہوتا ہے نا یہ صرف نبیوں کے لیے ہوتا ہے. اللہ صرف نبیوں کو چنتا ہے. قرآن پاک میں 8 مصطفیٰ ہیں. مصطفیٰ ہوتا ہے چنا ہوا، تو قرآن میں 8 مصطفیٰ کا ذکر ہے. ان میں نبی کریم علیہ السلام بھی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مجتبا کیا. مجتبا کا معنی چنا ہوا بندہ. اب یہ بھی چنے ہوئے ہیں، لیکن اجتباء نبیوں کے لیے ہوتا ہے. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ وہ جو آل یعقوب ہے نا وہ بیٹے مراد نہیں ہیں، وہ آپ کی نسل میں آنے والے دوسرے نبی ہیں. دوسرے نبی، وہ دوسرے نبی کون کون سے تھے؟ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے ہوئے. بعد میں ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو بعد میں جو ان کی نسل سے آگے چلے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مراد لیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ چن لے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، تم پر بھی نعمت مکمل کرے گا. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی دوسری اولاد جو ہے، جو نبی آئیں کہ ان پر بھی اللہ کی نعمت ہوگی کہ اللہ ان کو بھی مقام نبوت سے سرفراز فرمائے گا. اور اگر مراد ہو بیٹے تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی رحمت فرمائے گا، اللہ ان کی بھی خطاؤں کو معاف فرمائے گا، اللہ ان کی بھی توبہ قبول فرمائے گا. فرمایا کہ جیسے تم پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت مکمل کرے گا، کما، اے میرے بیٹے یوسف، کما اتمہا علی ابویک، جس طرح تجھ سے پہلے تیرے دونوں باپ، تیرے دونوں والد حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق پہ اللہ نے نعمت کو مکمل کیا تھا. اس آیت میں اسحاق علیہ السلام دادا ہیں، قرآن ان کو بھی والد کہہ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام پردادا ہیں، قرآن ان کو بھی والد کہہ رہا ہے. تو اس سے مسئلہ حل یہ ہوا کہ اگر
حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا حضرت اسحاق کو اگر والد کہا جا سکتا ہے اور پردادا کو اگر والد کہا جا سکتا ہے تو حضرت ابراہیم کے جو چاچا تھے آزر جو بت پرست تھا، قرآن نے اگر ان کو باپ کہا ہے تو حقیقت میں وہ چاچا ہے، چاچے کو باپ قرآن کہہ رہا ہے، کیونکہ اگر پردادا باپ ہے تو چاچا بھی تو باپ ہے۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ام الرجل سلو ابیہ، صحابہ حیات صحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ باپ بندے کا جو چاچا ہوتا ہے نا یہ بندے کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو جو مسلمان تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان حضرت طارق تھے، اور جو آزر ہے بت پرست وہ کافر ہے، وہ کبھی مسلمان نہیں ہوا۔ اب ابراہیم علیہ السلام پر نعمت کیسے اللہ نے مکمل کی تھی، جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ نعمت مکمل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام پہ نعمت مکمل اس طرح ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اور نمرود کی دہکتی ہوئی آگ سے اللہ نے نجات عطا فرمائی، اور آگ کو گلزار بنایا، اور بیٹے کے لیے بیٹے کی جگہ جنت سے دمبا بھیج کے تو اس کو ذبح کروایا، ان کی قربانی منظور کی۔ تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام پر نعمت کا مکمل ہونا۔ اور اسحاق علیہ السلام پر نعمت مکمل اس طرح کی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، ان کی نسل کو صدیوں تک چلایا، اور ان کی اولاد میں کئی سو انسانوں کو نبی اور رسول بنایا، اور 3 آسمانی کتابیں زبور، توریت، انجیل، تینوں کی تینوں حضرت اسحاق کی اولاد میں نازل فرمائی تھی۔ تو جیسے ان پر اللہ کی نعمتیں مکمل ہوئی نا، تو اے میرے بیٹے یوسف اللہ تجھ پر بھی اپنی نعمتیں مکمل کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ خواب تھے کہ اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا۔ اب جو خواب ہوتے ہیں نا، بنیادی طور پر خواب کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے اکثر جو ہم خواب دیکھتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں کہ جن کی تعبیر نہیں ہوتی۔ ہمیں بڑی پریشانی لگی ہوتی ہے کہ قاری صاحب یہ بتائیں میں نے یہ خواب دیکھ لیا ہے۔ سارا دن ایک بندہ جو کام کرتا ہے نا، ایک آپ کو سیدھی اور موٹی سی بات بتا دوں، سارا دن بندہ جو کام کرتا رہتا ہے، اگر اس کے ریلیٹڈ ہی خواب میں کوئی چیز نظر آئے نا تو اس کو حدیث نفس کہتے ہیں۔ یہ خواب کی پہلی قسم ہے، حدیث نفس۔ دن کی باتیں خواب میں نظر آتی، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ بھئی ایک بندہ دکاندار ہے، سودا بیچتا ہے، اگر وہ خواب میں بھی چیزیں بیچ رہا ہے تو وہ کہے کہ قاری صاحب بتائیں میں تو خواب میں بھی خرید و فروخت کرتا ہوں، مجھ پر کہیں بوجھ تو نہیں ہے؟ بھائی کوئی بوجھ نہیں ہے۔ یہ جو سارا دن تو کام کرتا ہے وہی کام خواب میں بھی تو کر رہا ہے۔ ایک بندہ رات سارا دن آڑتی ہے، یا جس طرح کے ہاکر وغیرہ ہوتے ہیں، سواریاں بٹھاتے ہیں تو آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، فلاں فلاں شہروں کے نام لے رہے ہیں، اگر وہ خواب میں بھی بڑبڑا رہا ہے، خواب میں بھی آواز لگا رہا ہے تو اب اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ٹائم کا بڑا عمل دخل ہے کہ تمہیں خواب آیا ہے تو آیا کس وقت ہے۔ اگر آپ جیسے سوئے، عشاء کی نماز پڑھی، آپ سوئے، ابھی 10 بجے آپ کو خواب آ گیا ہے تو میرا بھائی یہ 30% سچا ہو سکتا ہے اگر حدیث نفس سے ہٹ کر ہے، تو 70% 80% تو اس خواب کی سچائی کوئی نہیں ہوتی۔ اگر دن کو خواب آئے، نماز پڑھ کے بندہ سویا، دن کو بندہ خواب دیکھ رہا ہے، اگر اچھے خواب ہوں، مدینہ کی زیارت ہو جائے، بندہ حج کر رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہو رہا ہے، امام حسن پاک اگر شفقت فرما دے خواب میں، تو یہ تو اچھی باتیں ہیں، یہ تو بندے کی خوش قسمتی ہے۔ لیکن اگر دن کو ویسے چاشت کے وقت، دوپہر کے وقت اگر بندہ سویا ہے اور اس طرح کے اگر کوئی خواب آئے، بندے نے کوئی چیز دیکھ لی ہے نا، تو دن کے خواب 90% جھوٹے ہوتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ خواب جن کی تعبیر پوچھی جائے
تہجد کے وقت جو خواب آتے ہیں نا پچھلی رات کو، وہ خواب ہوں اور وہ دن کی باتیں نہ ہوں جو ہم دن کو کرتے ہیں تو وہ خواب ہو، معمول سے ہٹ کے خواب ہو، ایک بات تو اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ لیکن ایک اور اہم بات اگر آپ کو بتاؤں، خواب آپ نے جتنا بھی نقصان والا دیکھا ہو نا، جب تک آپ اس کی تعبیر پوچھتے نہیں نا، اس خواب کی حقیقت واقع کبھی بھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر خواب کے اندر سانپ کو دیکھنا، یہ دشمن کو دیکھنے کی نشانی ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ مجھے سانپ نظر آیا ہے، آپ سانپ کو پکڑتے ہیں، پکڑا نہیں جا رہا، مطلب ایک دشمن آپ کی گرفت میں نہیں آ رہا۔ اگر خواب میں سانپ آپ کو ڈس رہا ہے، مطلب کیا ہے کہ دشمن آپ کو نقصان دے رہا ہے۔ اب یہ خواب ہوتے ہیں۔ اگر بندہ گھر میں بیٹھا ہے، خواب بندہ دیکھتا ہے کہ میرے گھر کا لنٹر ٹوٹ گیا ہے اور لنٹر گر گیا نیچے، مطلب کیا ہے کہ تیرے خاندان میں سے چاچو، ماموں، خالہ، پھوپھی، ان میں جوان لڑکے کی موت ہونے لگی ہے۔ اب خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ اور یہ اسی طرح اب ایک بندے نے خواب دیکھا، امام ابن سیرین سے پوچھا کہ جی میں نے نا شہر میں ایک بہت بڑا کھمبا ہے تو کھمبے کے اوپر میں چڑھا ہوا ہوں۔ اب ہم سے کو پوچھا، ہم نے کہا بے وقوف ہے، کیا تعبیر ہونی ہے؟ لیکن امام ابن سیرین نے فرمایا کہ جو یہاں کا حاکم، گورنر، وزیر ہے یا وزیر اعلیٰ یا صدر ہے، اس کی بیٹی سے تیری شادی ہونے والی ہے۔ اور وہ حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ تو یہ جو خواب ہوتے ہیں نا، اب یہ مختلف ان کی نوعیتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ بتائیں گے نہیں نا خواب، اگر آپ بتاتے نہیں، نقصان والا خواب بھی ہے نا، تو آپ کو نقصان ہوگا نہیں۔ جب کسی کو بتاتے ہیں نا پھر ہی نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ خواب بتایا اسی کو جاتا ہے جو تعبیر جانتا ہو۔ اگر آپ خواب بتا رہے ہیں اپنے بھائی کو، اس کو الف، وہ الف کو کلی کہنے والا، اس کو پتہ ہی بیچارے کو نہیں کہ الف اور بے کیا چیز ہوتی ہے، جس کو خواب کی تعبیر کا پتہ نہیں، اگر آپ اس کے سامنے خوابوں کا ذکر کریں گے، اگر حقیقت میں خواب نقصان والا ہے نا، اب آپ کو نقصان ہوگا کیونکہ آپ نے خواب کو بیان کر دیا ہے۔ اگر تعبیر والے کے سامنے آپ ذکر کریں گے، وہ آپ کو تعبیر بتائے گا۔ کتنے ایسے خواب ہوتے ہیں کہ ان کی تعبیر صرف اتنی ہوتی ہے کہ صدقہ نکال دو۔ آپ 100 روپیہ 200 روپیہ اتنا، صرف اس کا حال اتنا ہوتا ہے، 200 روپیہ مسجد میں دے دیں، 200 روپیہ مدرسے میں دے دیں، اتنی ہی اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ اور کبھی جو خواب ہوتے ہیں نا وہ بڑے مبارک ہوتے ہیں، جس طرح کے خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ میں دودھ پی رہا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے کہ بندے کو اللہ کی رحمت سے علم نافع ملے گا، بندے کو اچھا علم شریعت ملنا چاہتا ہے۔ منشا یہی ہے، سلسلہ کیلو کال کی ہوتی رہے گفتگو آقا تیرے حسن و جمال کی، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ حضرت اللہ تعالی ہم سب کو علم شریعت، علم دین سیکھنے کی اور آگے اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑی پیاری بات ہے، چونکہ موضوع کے ریلیٹڈ ہے، بڑی ہی پیاری بات، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ عالم دین سے، سنی عالم دین سے پیار کرتا ہے نا، جو بندہ سنی عالم دین سے پیار کرتا ہے، اگر وہ خود عالم نہ بھی بنانا، اس محبت کی وجہ سے اللہ اس کی نسل میں سے عالم پیدا کر دے گا۔ جی آپ کہیں سے بھی بڑے بڑے علماء سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس پر بڑے بڑے لوگوں نے تجربے بھی کیے ہیں، اور اس کے اپوزٹ بھی تجربے ہوئے۔ بڑے بڑے دیندار بننے والے، مدرسے میں اپنے بچے کو داخل کرانے والے، لیکن عالم دین سے بغض کی وجہ سے ان کا بچہ کبھی شریعت کا علم نہیں پڑھ سکا۔ اگر چاہتے ہیں نا کہ ہم ہمارے بچے شریعت کے عالم بنیں، علماء کی عزت کریں، علماء کی عزت کریں گے، ہمارے بچے بھی عالم دین بنیں گے۔ اگر ہم یہ کہنا کہ نہیں اے تو شیعی کوئی نہیں، امام کیا چیز ہے، اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اس کی کیا عزت ہے، میرا بھائی میں چونکہ جو بات کرتا ہوں اپنی طرف سے 100% سچی کر رہا ہوتا ہوں۔ آگے اٹس اپ یو، آپ کتنا ایگری ہیں یا نہیں ہیں۔ قیامت کے دن مجھ سے سوال ہونا ہے آپ کے بارے میں،
اور قیامت کے دن آپ سے بھی سوال ہوگا میرے بارے میں. مجھ سے سوال میرے منصب کے مطابق ہوگا کہ تیری جو ڈیوٹی تھی تو نے کتنی ڈیوٹی نبھائی تھی, جو ان کے عقیدے, ایمان, اعمال کی حفاظت, تربیت کی تھی, کتنی ایک ڈیوٹی نبھائی. ورنہ واقعہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا پڑھ رہے ہیں, لیکن یہ درمیان میں باتیں تربیت کے حوالے سے کرنا بہت ضروری ہے. قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا, واللہ اللہ کی قسم میں تو اس سوال کے جواب کی تیاری کر رہا ہوں, لیکن قیامت کے دن اپنے گریبان میں جھانک لیجیے, آپ سے بھی سوال ہوگا کہ جو بندہ 6 سال 7 سال آپ کی مسجد میں نبی کریم علیہ السلام کے منبر پہ بیٹھ کر آپ کو دین کی تعلیم دیتا رہا, آپ کو میرے نبی کی حدیثیں سناتا رہا, آپ نے اس بندے سے کیا برتاؤ کیا تھا, آپ نے اس سے کیا سلوک کیا. اب یہ سلوک, یہ میں آگے ڈیٹیل میں نہیں جاتا ورنہ کسی کو وہم پیدا ہو جائے کہ مولوی کیا کہنا چاہتا ہے. اللہ معاف کرے, میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. حضرت اب یہ بات یہاں تک خواب کا ذکر تھا. اب وہ خالہ نے بتا دیا بھائیوں کو, اب بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ پیدا ہوئی, تو انہوں نے نا اب اللہ پاک ارشاد فرماتا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ. اللہ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو قصہ ہے نا, اس قصے میں وہ کافر جنہوں نے سوال کیا, یا کوئی آج اگر پوچھنا چاہتا ہے اس واقعہ کے بارے میں, تو جو سوال کرنا چاہتے ہیں نا, یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو لمبا چوڑا واقعہ تھا, اس میں بڑی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں, سوال کرنے والوں کے لیے آیات للسائلین, سوال کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اب ان بھائیوں نے نا آپس میں بیٹھے مشورہ کر رہے تھے, بات توجہ سے مشورہ کر رہے ہیں. اذ قالوا, بھائیوں نے کہا, لا یوسف, کہ ہمارا بھائی یوسف و اخوہ, اور اس کا چھوٹا بھائی بنیامین, احب الی ابینا منا, ہم سے بڑھ کے ہمارے ابا کو پیارا ہے. آپس میں نا حسد کی وجہ سے کہ دیکھو ہم بڑے ہیں, کام ہم کریں, محنت ہم کریں, مشقت ہم کریں, گھر کا کچن یہ چیزیں ہم چلائیں, تکلیفیں ہم برداشت کریں, بکریاں ہم چلائیں, شکار ہم کر کے, جانور ذبح کر کے ہم لے کے آئیں, اور یہ دونوں چھوٹے ہمارے بھائی ہیں, ابا جی کے پاس رہتے ہیں. احب الی ابینا منا, یہ ہم سے زیادہ ابا جی کو پیارے ہیں, حالانکہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, حالانکہ ہم پورا ایک گروہ ہیں, ہم 10 بھائی ہیں, تو ہم 10 کے مقابلے میں یہ 2 ابا جان کو زیادہ پیارے ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین, ہمارے جو ابا جی ہیں نا حضرت یعقوب علیہ السلام, یہ پرانی محبت میں نا, پرانی محبت میں وارفتہ ہیں, پرانی محبت میں بسے ہوئے ہیں. ضلال مبین, گمراہی معنی نہیں کریں گے اللہ کے نبی کا مقام ہے کہ پرانی گمراہی میں ہے, یہ نہیں, پرانی محبت دل میں سجائے ہوئے ہیں, اسی وجہ سے ان سے زیادہ پیار کرتے. حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ پیار کرتے تھے, حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی اور حضرت بنیامین سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے. اس پیار کی 2-3 وجوہات تھی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کی ماں چونکہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی, حضرت راحیل رضی اللہ عنہا بچپن میں فوت ہو گئی, تو باپ کو یہ دونوں بچے زیادہ پیارے لگے, کیونکہ اگر باپ بھی ان کو پیار نہ دے, ماں کا پیار تو پہلے نہیں ہے, تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماں اور باپ دونوں کا پیار ان کو دیا, اس لیے ان سے زیادہ محبت کرتے تھے. اور دوسری ایک جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بقیہ جو بھائی تھے نا, 10 کے 10 بھائی, وہ سارے کے سارے بڑے تھے, کام کاروبار کے لیے باہر نکلتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, جبکہ یہ دونوں جو چھوٹے تھے نا, یہ ہر وقت والد صاحب کے پاس ہی رہتے, چھوٹے اور بولے تھے نا, بچپنا تھا. بچپن اس لیے کہ جن کے سر پہ ماں کی محبت, ماں کی ممتا, ماں کی تربیت اور ہوتی ہے. باپ جتنا بھی ماں کا مقام سنبھالنے کی کوشش کرے نا,
باپ ماں کی کمی کبھی پوری نہیں کر سکتا، اور ماں ہوتی ہے جو باپ کی کمی پوری کر دیتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب یہ چونکہ ہر وقت نظروں کے سامنے رہتے تھے تو زیادہ قریب رہنے کی وجہ سے بھی ان سے زیادہ محبت تھی۔ اور ایک اور بھی محبت کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو نبوت والے اور وہ جو ایک خاص اللہ کی رحمت کے آثار تھے نا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے سے جھلکتے تھے، اس لیے بھی زیادہ پیار حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ فرماتے تھے۔ تو اس طرح اب انہوں نے کیا کہا، اب یہاں پر ایک بات بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب یہ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ جب یہ 10 کے 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے جان چھڑانے کے لیے، ان کو اپنے سے دور کرنے کے لیے، والد ماجد سے دور رکھنے کے لیے اور والد ماجد کا قرب پانے کے لیے جب یہ پلاننگ کر رہے تھے نا، تو اس وقت شیطان بھی بوڑھے شخص کی صورت میں ان کے قریب آ گیا۔ حوالہ میں نے دے دیا تفسیر روح البیان کا۔ شیطان قریب آیا، شیطان نے مشورہ ان کو دیا تھا، کیا کہا کہ اقتلوا یوسف، یہی مقولہ پھر ان بھائیوں نے دہرایا تھا۔ انہوں نے کیا کہا، شیطان کا مشورہ تھا اقتلوا یوسف، یا تو یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، او اطرحوہ ارضا، یا کسی بنجر زمین پہ جا کے یوسف علیہ السلام کو نہ چھوڑ دو، یخل لکم وجہ ابیکم، تو اس طرح نہ تمہارے باپ کی محبت صرف تم سے ہی ہوگی، تمہارے باپ کا چہرہ صرف تمہارے لیے خالی ہو جائے گا، پھر جب یوسف علیہ السلام ہوں گے ہی نہیں تو تمہارا باپ صرف تم سے پیار کرے گا۔ اب یہ شیطان کا مشورہ تھا، یہی انہوں نے دہرایا تھا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جب نبیوں کے خلاف جو بھی میٹنگ ہوتی ہے نا، شیطان وہاں ضرور ہوتا مشاورت کے لیے۔ مشیر ایسے ہی خواہی نہ خواہی بن بلایا مہمان شیطان ضرور ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہو کہ حدیث پاک کے اندر سیرت کی کتابوں میں ایک اور بھی ایسا واقعہ پیش آیا بعد میں، جب نبی کریم علیہ السلام مکی زندگی گزار رہے تھے، کعبہ شریف کے قریب دار الندوہ میں سارے سرداران قریش جمع تھے، ابو لہب بھی تو ابو جہل بھی تو عتبہ، بڑے بڑے سارے اکٹھے تھے، عتبہ شیبہ سارے سردار۔ تو کعبے کے قریب اکٹھے ہو کر انہوں نے مشورہ کیا تھا، میری بات سمجھ جانا۔ کعبے کے قریب اکٹھا ہوئے، اور کس لیے اکٹھے ہوئے کہ ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جان کیسے چھڑا سکتے ہیں۔ جیسے ان بھائیوں نے مشورہ کیا نا کہ یوسف سے جان چھڑاؤ، جیسے بھی ہو، ان کافروں نے یہ پلاننگ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھڑاؤ۔ وہاں بھی شیطان آیا تھا، اگر آپ نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں تو، اور وہاں معذرت، وہاں جو لفظ لکھا ہے نا شیخ نجدی، بوڑھے نجدی بندے کی صورت میں شیطان آیا تھا، صرف اتنا ہی بتاؤں گا، بوڑھے شخص کی صورت میں شیطان آیا۔ اب انہوں نے کہا کہ بابا جی تم کون ہو، دیکھا نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نجد سے آیا ہوں، مجھے پتا چلا کہ تم ایک اچھی میٹنگ کر رہے ہو، تو میں نے کہا کہ چلو میں بھی میٹنگ میں شریک ہو جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھڑانے کی میٹنگ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ کہنے لگا کہ بتاؤ تمہاری پلاننگ کیا ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا اس طرح کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے نکال کے دوسرے وطن میں بھیج دیتے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ بالکل غلط بات ہے، جو یہاں رہے تو تمہارے بچے جس کے گرویدہ ہو رہے ہیں، اگر یہ دوسرے ملک میں جائیں گے وہ سارے ملک والے اس کے عاشق بن جائیں گے، وہاں سے لشکر جرار لے کے آئیں گے، تم کو مار کے مکے پہ قبضہ کر لیں گے۔ اچھا اب کیا کریں؟ ایک کھڑا ہوا کہتے قتل کر دیتے ہیں۔ کہا کہ اگر ایک تم قریش والے قتل کرو گے نا، اگر کوئی ایک قبیلہ قتل کرے گا تو دوسرے حلیف جو ہیں وہ کھڑے ہو کہ تم سب سے بدلہ لیں گے، پھر بھی تم مارے گئے، تو پھر کیا کریں؟ ایک تیسرا کھڑا ہوا اس طرح کرتے ہیں، ہم جو 12 قبیلے ہیں بڑے بڑے، تو ہم 12 بندے اکٹھے کرتے ہیں، ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ،
وہ 12 بندے مل کے شہید کر دیتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب 12 قبیلے ہیں، سب قبیلوں نے مل کے شہید کیا ہوگا، کون بدلہ لے گا تو کون دے گا؟ شیطان نے کہا واہ بھائی واہ، کمال کیا، یہ کمال کا مشورہ تیرا، اس پہ عمل کیا جائے۔ وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے خلاف میٹنگ تھی، شیطان وہاں بھی موجود تھا۔ یوسف علیہ السلام کے خلاف میٹنگ تھی، شیطان وہاں بھی ٹک پک پڑا۔ تو مطلب پتہ کیا چلا؟ ہر وہ جگہ بھئی اگر کعبے کے قریب نبی کے خلاف میٹنگ ہو تو شیطان وہاں آ سکتا ہے۔ تو کعبہ مسجد حرام کے اندر ہے نا، تو مسجد میں ہی میٹنگ تھی نا، سمجھ کوئی نہیں آئی؟ اور مسجد حرام جو دنیا کی سب سے اعلیٰ مسجد ہے، اس مسجد میں نبی کریم علیہ السلام کے خلاف میٹنگ تھی، تو اس میٹنگ میں شیطان شریک ہوا۔ اب دنیا کی کئی ایسی مسجدیں آپ کو مل سکتی ہیں جہاں نبی کے خلاف میٹنگ ہو، تو جہاں نبی کے خلاف میٹنگ ہوتی ہے شیطان وہاں ظاہری طور پر نہیں، دلوں میں بیٹھ کے ضرور مشورے دے رہا ہوتا ہے کہ نبی کے ذکر کو یوں بھی روکا جا سکتا ہے تو یوں بھی روکا جا سکتا ہے، لیکن یہ کسی کے پھونکوں سے چراغ بجھایا نہیں جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے مارنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرما کے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کو کافروں نے شہید کرنا چاہا، اللہ نے سراقہ بن مالک کو پیچھے بھیجا ہے، 100 اونٹ کا لالچ بھی دیا ہے۔ جب سراقہ قریب گئے نا، دیکھ بھی لیا، گھوڑے سمیت زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا۔ توبہ کی، حضور معاف کر دیجئے، کبھی نہیں بولوں گا۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گئے، اور جو آ رہے تھے ان کو بھی کہا کہ ادھر کوئی نہیں ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے مقام صحابیہ سے نواز دیا تھا، نبی کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کی پلاننگ ہوئی، اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کو بلندی عطا کی، مدینہ شریف میں سرکار تشریف لائے، وہاں سے اسلام کا نور پھیلا جو پوری دنیا میں لہرا رہا ہے۔ تو اب یہی مشورے تھے جو انہوں نے کیے تھے، لیکن جب یہ مشورہ ہوا نا تو اب انہوں نے کہا وَاتَّقُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پہلے یہ کر لیتے ہیں، یوسف علیہ السلام سے جان چھڑا لیتے ہیں، وَاتَّقُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں نہ پھر نیک بن جانا، توبہ کر لیں گے۔ توبہ کریں گے یا تو سچی توبہ کر کے، یا باپ کی، ابا جان کی خدمت کر کے، نہ قرب ملے گا، محبت جب ان کی مل جائے گی نا پھر سچی توبہ کریں گے۔ پہلے یوسف علیہ السلام سے جان چھڑاؤ، پھر تمہیں محبت ملنی ہے۔ اچھا، یہاں سے یہ بھی پتہ چلا نا کہ اولاد باپ کے سامنے بھی ساری برابر نہیں ہوتی، ساری اولاد برابر نہیں ہوتی۔ کسی بچے سے فطری طور پر محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی بچے سے محبت تھوڑی ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ مشورہ ہوا نا تو ایک بولا، حضرت وہب کہتے ہیں کہ وہ شمعون بولا، لیکن حضرت قتادہ کی بات زیادہ راجح لگتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہودا بولا تھا، کیونکہ یہودا ان سارے بھائیوں میں سے سب سے بڑا تھا۔ یہودا، اگرچہ ایک امام نے کہا کہ روبیل بولا کہ سوچ اس کی اچھی تھی، لیکن یہودا بولا، اس نے کہا کہ نہیں یار اینڈ تو نہ کرو، سادہ بھائی ہے، اس طرح تم نہ کرو، لا تقتلوا یوسف کو قتل نہ کرو۔ اب دو شکیں تھی نا، یا قتل کرنا ہے تو یا بنجر زمین میں چھوڑنا ہے، صحرا بیابان میں۔ ایک بات کی نفی کی تو دوسری کی آٹومیٹیکلی نفی ہو گئی کہ قتل نہ کرو، تم نے جان چھڑانی ہے نا، تو میں تمہیں ہیلہ بتا دیتا ہوں، مارو تو نہ یار، شہید تو نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ، ایک نہ کوئی ہم کنواں تلاش کرتے ہیں جو گہرا کنواں ہو، ایک گہرا کنواں ہو، اس میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دیتے ہیں، پھینک دے گے اندر۔ یلتقطہ بعد السیارات، کوئی قافلے والا آئے گا، یلتقطہ لقطہ سے ہے، گم شدہ چیز بھی ہوتی ہے، اس کو لقطہ کہتے ہیں، کہ یہ گم شدہ چیز کی طرح ہو جائے گا، کوئی قافلے والا آئے گا، اس کو اٹھا کے لے جائے گا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہی ہے تو یار یوں کر لو، جان چھڑانا چاہتے ہو نا، مارو تو نہ، تکلیف تو نہ دو۔ جنگل بیابان میں چھوڑو گے، درندے کھا جائیں گے، تکلیف ہوگی، شہید کرو گے میری آنکھوں کے سامنے، مجھے تکلیف ہوگی۔ یہ ہے کہ تم کنویں میں پھینک دو۔ اب یہ جو کنواں تھا نا،
کہ غیابات الجب کیوں کہا؟ ایسا کنواں ہو جو گہرا کنواں ہو، مطلب کیا ہے کہ ایسا کنواں گہرا ہو ڈونگا ہو تاکہ کوئی نہ درندہ وہاں آ کے تکلیف نہ دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گہرا ہوگا نا، جتنا کنواں زیادہ گہرا ہوگا نا ویران جگہ پر، اس کے اندر نیچے پانی تھوڑا ہوتا ہے، پانی تھوڑا ہوگا تاکہ یوسف کو جب ہم اندر ڈالیں گے نا، یوسف علیہ السلام کو، تو پانی زیادہ نہیں ہوگا تاکہ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے کہیں ڈوب نہ جائے، اس لیے تھوڑے پانی والے میں ڈالنا ہے۔ اور ڈالنا بھی وہاں ہے کہ یلتقطہ بعض السیارات، وہ کنواں ایسا ہو کہ پانی ہو صحیح، یہ نہ ہو کہ سوکھا ہوا کنواں ہو، خشک کنواں ہو تو وہاں قافلے نے آنا ہی نہیں، تو پھر نکالنا کس نے ہے؟ پانی ضرور ہو تاکہ کوئی پیاس والا آ کے میرے بھائی کو نکال کے لے جائے۔ اب یہ ان کی ایک عداوت حسد بھی تھا، لیکن یہ جو محبت کی باتیں تھی نا، اس کی وجہ سے یہودا کی نسل کو اللہ نے بہت زیادہ چلایا ہے، یہودا کی نسل کو، اس کو یہ ثمرہ ملا تھا۔ تو اس طرح ان لوگوں نے، ان بھائیوں نے یہ مشاورت کی تھی، تو اس کے بعد پھر جا کر انہوں نے جب یہ ملاقات مشاورت کر لینا، اب کہا کہ چلو یار نہ پھر اس کے لیے ابا جان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ابا جان کو کہا کہ ابا جی دیکھے نا، اتنی بہار کھلی ہوئی ہے، باہر پھول لہرا رہے ہیں، تو اتنی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، ہمارا بھائی بچپن سے اس کو 7-8 سال ہو گئے، گھر سے باہر اس نے قدم نہیں رکھا۔ ابا جان یہ ہمارا بھائی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کھیلے، ہم اس کا بڑا خیال رکھیں گے۔ حضرت قالو، انہوں نے کہا یا ابانا، ابو جی مالکا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں بھیجوں گا، تکلیف ہوگی نہیں۔ ابھی بولنے لگے تو فوراً بھائیوں نے، بیٹوں نے کہا کہ یا ابانا، ابا جان۔ ابا اس لیے کہا کہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں، ہمیں بیٹا سمجھ کر پدری محبت کا اظہار فرماتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ مالا کا، آپ کو کیا ہے، لا تأمنا علی یوسف، آپ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر اعتبار کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم اس کے دشمن نہیں ہیں۔ ارسلہ معنا، ابو جی اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، غدن، کل ہم نے جانا ہے، آپ بھی ذرا اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ یرتع، یہ نہ وہاں میوے کھائے گا، وَيَلْعَبْ، اور یہ کھیلے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا بھی لگایا اور حافظون پر لام تاکید بھی لگایا کہ ابا جان بے شک ہم بڑی پکی بات کر رہے ہیں، ہم ٹکا کے اس کی حفاظت کریں گے، بڑی پکی بات کر رہے ہیں، لیکن دل میں اور معاملہ تھا۔ اب آخری بات جو کرنے لگا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹو تم لے جانا چاہتے ہو، لیکن قالا انی لیحزننی، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، ان تذہبوا بہ، کہ تم اس کو لے جاؤ گے، وَخَافُ، مجھے ڈر ہے کہ ان یأکلہ الذئب، اس کو بھیڑیے نے کھا جانا، مجھے پتہ ہے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تم غافل ہوگے، تم نے آ کے کہنا ابا جی وہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ کہہ دیں اللہ کے نبی کو پتہ نہیں ہوتا، کیسے پتہ تھا؟ اگر پتہ ہوتا کہ زندہ ہیں تو پھر روتے کیوں رہے؟ ابھی تو کام ہوا ہی نہیں، اور پہلے بتا رہے ہیں کہ تم نے لے کے جانا ہے تو تم نے واپس آ کے یوں ہی کہنا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا تو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ تو مجھے پتہ، مجھے ڈر ہے کہ تم ایسا کہہ رہے ہو، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ یعقوب بھیجنا ہے اب یوسف کو، کیونکہ اگر اپنے سے جدا نہیں کرو گے تو مصر کا بادشاہ کیسے بنیں گے؟ تو یہ اللہ کی حکمتیں تھی۔ یہاں سے اگلی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے ہم عرض کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔